دوستوں آج کی اس ویڈیو میں آپ کے لیے ایک بڑا زبردست ٹاپک لے کر آیا ہوں. جن لوگوں کی ابھی تک شادی نہیں ہوئی ہے وہ اس ویڈیو کو لازمی دیکھیں ورنہ نقصان کے ذمہ دار آپ خود ہوں گے. میں آپ لوگوں کے لیے ایک ایسی انفارمیشن لے کر حاضر ہوا ہوں کہ جو کہ آپ کی آنے والی جتنی زندگی ہے اس کو سیو کر سکتی ہے, اس کو بچا سکتی ہے اور اس کے جتنی بھی اس کے اندر آسانیاں وہ پیدا کر سکتی ہے. ٹھیک ہے دوستو, اکثر آپ نے کہاوت سنی ہوگی کہ جو لڑکی ہے شادی کے لیے لڑکی دیکھنا اور گاڑی دیکھنا دونوں انسان جو ہے وہ سوچ سمجھ کر اس کے سودا کرنا چاہیے ورنہ نقصان بہت بڑا ہو سکتا ہے. ٹھیک ہے, ایک شادی کرنا اور ایک گاڑی لینا دونوں آپ لوگوں کے لیے جو ہے وہ بڑے معنی رکھتے ہیں. اس کے لیے بڑی سوچ سمجھ کے ساتھ آپ کو فیصلہ کرنا پڑتا ہے اور سوچ وچار کے بعد آپ کو یہ فیصلہ کرنا پڑتا ہے. تو آئیے آج میں آپ کو ایک ایسی ویڈیو بتانے جا رہا ہوں اور ایسی انفارمیشن بتانے جا رہا ہوں کہ جس میں آپ انشاءاللہ آپ 110% آپ ایک اچھی عورت کا انتخاب کریں گے جو کہ آپ کی زندگی کو پرسکون بنا دے گی اور آپ کے جو آپ کی لائف ہے آنے والی اس میں آپ کا ساتھ دے گی. دوستو آج میں جو ویڈیو بتانے جا رہا ہوں اس میں ان عورتوں کا بیان کروں گا جن سے آپ نے مجامت یعنی جمع نہیں کرنا اور کن عورتوں سے کرنا ہے اور کن عورتوں سے بچنا ہے لازم ہے. ٹھیک ہے, سب سے پہلے دوستو اس ویڈیو میں چونکہ میں آپ کو یہاں سے بتاؤں گا امپورٹنٹ ٹپس بتاؤں گا تو انشاءاللہ آپ کو ساتھ آپ کو سمجھاتا بھی رہوں گا. تو آپ سے گزارش ہے کہ اس ویڈیو کو مکمل واچ کریں. ٹھیک ہے, تاکہ آپ کو مکمل بات سمجھ آ سکے. دوستو بوڑھی عورت کی صحبت سے بچنا چاہیے. جو بوڑھی ہوتی ہے ایجڈ ہوتی ہے اس کی عورت سے بچنا چاہیے کیونکہ اس کا جسم کشادہ ہوتا ہے, رطوبت زیادہ, ہوا بہت سرد ہوتی ہے اور یہ آپ کے جو اکثر دیکھا ہوگا کہ عمر کے کم حصے میں شادی کی جاتی ہے کہ یعنی کہ اگر مرد کی عمر 30 سال ہے تو عورت کی عمر 20 سال ہوتی ہے. کم سے کم 10 سال کا گیپ اس لیے رکھا جاتا ہے تاکہ ان کی زندگی میں اس طرح کا کوئی معاملہ پیش نہ آئے. ٹھیک ہے, کم سن لڑکیوں سے اس لیے الگ رہیں کہ ان کا جسم بہت ہی تنگ اور انتہائی درجے کا اضطراب ہوتا ہے. یعنی کہ ان کا جسم جو کم سن لڑکیاں ہیں ان سے دور رہیں اور وہ آپ کے جسم کو ان کا جسم یعنی کہ ٹھنڈا رہتا ہے بہت زیادہ, اتنی شیبت نہیں ہوتی اس لیے ان سے دور رہنا چاہیے. حیض والی عورت سے بچنا چاہیے. جو حیض جس کو جو پیریڈز ہوتے ہیں ان کے دوران جو عورت ہوتی ہے اس سے بچنا چاہیے. اس لیے پرہیز کرنا چاہیے کہ اس کا جسم ناپاک اور آلودہ حیض کے فضلوں سے بھرا ہوا ہوتا ہے. ٹھیک ہے جی, تو یہ آپ امپورٹنٹ بات ہے, یہ آپ نوٹ کر لیں. اور اس عرصے دراز تک رکی ہوئی عورت سے بھی بچیں. یعنی عرصہ دراز جس عورت مثال کے طور پر اگر آپ کسی بیوہ سے شادی کرتے ہیں تو بھی آپ کو پہلے دیکھنا چاہیے کہ اس کو کتنا عرصہ ہو گیا ہے کہ آپ اس کو یعنی کہ اگر وہ بیوہ ہے اس کا خاوند کی ڈیتھ ہو چکی ہے یا پھر اس کو طلاق ہو چکی ہے تو کتنا عرصہ ہو گیا. تو یہ آپ کے لیے دیکھنا بہت زیادہ ضروری ہے کیونکہ جو عرصہ دراز تک رکی ہوئی عورت ہوتی ہے اسے اس لیے بچا جاتا ہے کیونکہ مادہ ایک ہی جگہ پر عرصے تک بند رہ کر خراب ہو جاتا ہے. ٹھیک ہے, وہ آپ کو اگر اس طرح کی عورت سے آپ اگر شادی بھی کریں گے تو وہ آپ کو بھی نامرد کر سکتی ہے کیونکہ یہ بات یہاں پر واضح ہو چکی ہے. تو ان باتوں کا آپ نے خاص خیال رکھنا ہے. ٹھیک ہے جی, تو اس میں ایک اور پوائنٹ ہے بہت امپورٹنٹ ہے جو میں آپ کو بتاتا ہوں کہ بدصورت عورت کے پاس بھی نہیں جانا چاہیے. اگر آپ بدصورت عورت کے ساتھ شادی کریں گے تو وہ اس کے کیا نقصانات ہیں آگے چل کے پڑھتے ہیں کیونکہ اس کی صورت کے دیکھنے سے شہوت کم ہو جاتی ہے. اگر آپ بدصورت عورت سے شادی کریں گے تو آپ اس کو دیکھتے ہی آپ کا ایک تو نفس ڈھیلا پڑ جائے گا, آپ کو شہوت نہیں آئے گی, آپ کہیں گے یار میں کون سے عذاب میں پھنس گیا ہوں, مجھے صحیح طرح مزہ نہیں آ رہا اور یعنی لطف نہیں آئے گا آپ کو بالکل بھی. ٹھیک ہے, اور کنواریوں کی صحبت سے بچنا چاہیے کیونکہ خون کے جاری ہونے کی نفرت اور اس کی آلودگی سے بچنے کے خیالات سے شہوت کم ہو جاتی ہے. اب جو کنواری لڑکیاں ہوتی ہیں اکثر آپ نے دیکھا ہوگا کہ جو لوگ شادی شدہ ہیں وہ اگر اس ویڈیو کو دیکھ رہے ہیں تو ان کو پتہ ہوگا کہ جب وہ پہلا دن ہوتا ہے شادی کا, جو سہاگ رات ہوتی ہے انسان کی, جیسا کہ میں پچھلی ویڈیو میں بتا چکا ہوں, تو اس میں جو خون جاری ہوتا ہے تو اس کی جو ایک عجیب سی کیفیت ہوتی ہے انسان کی اور وہ خود بھی پریشان ہو جاتا ہے کہ کیونکہ فرسٹ ٹائم ہوتا ہے اس کا,
تو اس کے نفرت اور اس کی آلودگی سے بچنے کے لیے جو ہے وہ پھر اس کے اپنے نفس کی طرف دھیان نہیں رہتا، اس کی شہوت کی طرف دھیان نہیں رہتا، وہ پھر خون صاف کرنے اور خون کو روکنے کی کوشش میں لگ جاتا ہے، جس میں ٹائم کا ضیاع ہو جاتا ہے اور انسان کی جو شہوت ہے وہ ٹوٹ جاتی ہے، ٹھیک ہے۔ اور انسان ڈرتا بھی ہے کہ اگر اب میں نے دوبارہ اس کے ساتھ ہم بستری کی، ٹھیک ہے، تو کیا پتہ اس کو درد ہو، یا ہو سکتا ہے یہ اس طرح کے خیالات انسان کو ذہن میں آتے ہیں۔ اس میں شک نہیں کہ ان سب حالتوں میں شہوت کم ہو جاتی ہے، کیونکہ طبیعت منی کی پیدا کرنے کی طرف پوری توجہ نہیں رہتی اور انتشار کامل نہیں رہتا، یعنی کہ منی کی نکالنے اور منی کی طرف انسان کی توجہ نہیں رہتی، جیسے کہ میں ذکر کر چکا ہوں، اور مکمل انتشار نہیں آتا، یعنی کہ عضو جو ہے وہ اس کی مکمل سختی اس کے اندر نہیں آتی، ٹھیک ہے جی۔ بعض حکماء کا قول ہے کہ یہ امور خصوصیت کے ساتھ قوت اور شہوت کو کم کرتے ہیں، لیکن جوان خوشقد معشوقوں ناز و کرشمہ والی پری وشوں سے مباشرت کرنا قوت کو ترقی دیتا ہے۔ اب یہ یہاں پر دیکھیں کہ جوان خوش قد، اگر آپ کو جوان خوش قد یعنی بڑا قد اس کا، اور ناز اور کرشمے والی یعنی اس کی آنکھیں ایسی ہوں، اس کی جو بھویں ہیں وہ کمان کی جیسی ہوں، اور یعنی ایسی عورت ہو کہ جو انتہائی خوبصورت ہو، بڑی بڑی آنکھیں ہوں، اور اس سے آپ جب مباشرت کریں گے تو آپ کی جو قوت ہے اس کو ترقی ہوگی، اور اب مباشرت آپ اچھے طریقے سے کر سکیں گے اور بھرپور انتشار آئے گا۔ یہاں پر لکھا ہوا ہے حرارت غریزی کو پیدا کرتا ہے، یعنی کہ حرارت یعنی کہ اس جسم میں گرمی کو پیدا کرتی ہے یہ چیز، اگر آپ خوبصورت عورت کے ساتھ مباشرت کرتے ہیں، کیونکہ اس میں صحبت کرنے میں پورے مزے اور رغبت کامل کا ضرور ہوتا ہے۔ یہاں پر چونکہ میں ذکر کر چکا ہوں کہ مکمل انسان کو یہاں پر انتشار آتا ہے، اگرچہ ایسی حالت میں منی زیادہ نکلتی ہے اور روح بھی زیادہ تحلیل ہو جاتی ہے، یعنی کہ اگر آپ خوبصورت عورت کے ساتھ مباشرت کریں گے تو یہاں پر آپ کی جو منی ہے وہ زیادہ نکلے گی، ٹھیک ہے، پہلے سے زیادہ آپ کی منی خارج ہوگی اور روح بھی زیادہ تحلیل ہوگی، مگر ذوف کم ہوتا ہے۔ اس کا کیا مطلب ہے؟ مگر اس کا مطلب یہ ہے کہ آپ کو جو کمزوری ہے وہ بہت زیادہ کم ہوتی ہے، یہ اس کا بہت بڑا بینیفٹ ہے۔ منی تو زیادہ نکل جاتی ہے، حالانکہ یہ دیکھا جائے کہ منی زیادہ نکلنے کی وجہ سے انسان کا ذوف یعنی کمزوری زیادہ ہونی چاہیے، لیکن یہاں پر لکھا ہے کہ مگر ذوف کم ہوتا ہے، طبیعت شوق اور رغبت کا غلبہ اور منی اور روح کی پرورش میں زیادہ صحیح کرتی ہے۔ آپ کا جسم جتنا گرم ہوگا، جتنا تحریک ہوگا اس کے اندر، یعنی آپ خوبصورت سے جب مباشرت کریں گے تو پورے جسم میں آپ کے خون کا تیزی سے روانگی ہوگی اور تیزی سے آپ کا جسم تحلیل ہوگا، اور یہ جو فعل ہوتا ہے یہ انسان کو نہ کہ اس کو کمزور کرنے بلکہ الٹا اس کو صحت مند کرنے کا ایک سبب ہوتا ہے، ٹھیک ہے۔ تو دوستو یہ تھی میری آج کی ویڈیو، امید کرتا ہوں آپ کو پسند آئی ہوگی، اور کوشش کریں کہ میری ان باتوں پر ضرور عمل کریں اور ایسی عورت کا انتخاب کریں جو کہ آپ کی زندگی میں آپ کو خوشگوار کر سکے۔ انسان کی یہ جو عمر ہوتی ہے، جوان ہوتا ہے انسان 20 سے 30 سال کی 35 سال کی عمر میں انسان ایک انتہائی جوان ہوتا ہے اور انتہائی اس کے شہوت کا رغبہ اس پہ غلبہ ہوتا ہے اس کا، تو انسان غلطی کر جاتا ہے، کوئی بھی کسی بھی عورت کو دیکھ کر، کوئی ایسے ہی فضول سی مطلب بدصورت عورت کو دیکھ کر، بد کردار عورت کو دیکھ کر انسان بھٹک جاتا ہے، اور اکثر آپ نے دیکھا ہے فیس بک کے اوپر اور دوسری جگہوں پہ کیا کیا کچھ چل رہا ہے، آپ کو سب کچھ پتا ہے، تو انسان بھٹک جاتا ہے اور ان چیزوں کو وہ غور نہیں کرتا ان چیزوں پر، ٹھیک ہے، تو جس کی وجہ سے ان کی آنے والی زندگی بلکہ آنے والی نسل بھی خراب ہو جاتی ہے۔ لہٰذا کہ میں شروع میں بات کر چکا ہوں، گاڑی اور بیوی لینے سے پہلے ہمیشہ سوچ سمجھ کر فیصلہ کرنا چاہیے، تو یہ ایک ہمارا قول نہیں ہے، یہ بزرگوں کا قول ہے کہ ہمیشہ سوچ سمجھ کر فیصلہ کرنا چاہیے، کیونکہ یہ ساری زندگی کے مسائل ہیں، یہ زندگی تا حیات آپ کے ساتھ چلیں گے، مرتے دم تک قبر میں ساتھ جائیں گے یہ مسائل، تو سوچ سمجھ کر نیک پرہیزگار بیوی کرنی چاہیے، اچھی، جس کا قد لمبا ہو، خوش آمد ہو، مطلب ہمیشہ خوش رہنے والی ہو، جو کہ آپ کو بھی خوش رکھے، یہ نہ ہو کہ چھوٹی چھوٹی بات پر۔ میں انشاءاللہ آگے ایک ویڈیو بناؤں گا، انشاءاللہ کل کوشش کروں گا ایسی ویڈیو بناؤں جن میں میں عورت کی اقسام بتاؤں گا کہ عورت کون کون سی قسم کی ہوتی ہیں اور
کون سی قسم سب سے زیادہ اچھی ہوتی ہے عورت کی، تو اس سے آپ پہچان کر سکتے ہیں عورت کی۔ تو انشاءاللہ کل وہ ویڈیو سیریز شروع کروں گا، ملتے ہیں کل کسی اچھی ویڈیو کے ساتھ، تب تک کے لیے مجھے اجازت دیں، اللہ حافظ۔